مفتی عبدالرحمن عابد، اسلامک اسکالر۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کر لیا۔ عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں، اسلام اللہ رب العالمین کا دین ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اسلام کو مکمل فرما دیا، اور اس کو مکمل کرنے کا قرآن مجید کے ان الفاظ میں اعلان بھی فرما دیا۔ ساری کائنات کے امام سید ولد آدم، سرور کونین، تاجدار مدینہ، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے، حدیث ہے، ما بقی شیء یقرب من الجنت ویباعد من النار الا وقد بین لکم۔ مسلمانوں، کوئی ایسی معمولی سے معمولی چیز بھی نہیں بچی جو انسانوں کو جنت کے قریب کرتی ہو اور جو انسانوں کو جہنم سے دور کرتی ہو اور وہ بیان نہ ہوئی ہو، سب کچھ بیان کر دیا گیا۔ ہماری ماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیان فرماتی ہیں کہ جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ مالک الملک نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ اتارا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کوئی چیز چھپا لی ہے، فقد اعظم علی اللہ الفریہ، وہ اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھ رہا ہے، وہ اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھ رہا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے آخری نبی، ساری کائنات کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں، بلغ ما انزل الیک من ربک، اے کائنات کے امام، جو کچھ اللہ نے آپ پر اتارا ہے اس کو لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے کچھ چھپا کے رکھ لیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جو کچھ اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا 100% من وان امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اور اس بات کی گواہی صرف قرآن نہیں دیتا، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں دیتی، صرف ہماری ماں صدیقہ کائنات نہیں دیتی، اس کی گواہی ایمان والوں کے سب سے بڑے دشمن وہ بھی دے رہے ہیں۔ سب سے بڑے دشمن ہے یہودی۔ قرآن میں اللہ نے کہا، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، ایمان والوں کے اللہ کی زمین پر سب سے بڑے دشمن آپ کن کو پاؤ گے؟ یہودیوں کو۔ ایک یہودی آیا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، کہنے لگا، لقد علمکم نبیکم کل شیء حتی القراءۃ، سلمان تمہیں تمہارے نبی نے ہر شے سکھا دی ہے، کوئی چیز چھوڑی نہیں، حتیٰ کہ قضائے حاجت کے آداب بھی سکھا دیے۔ وہ کہتے ہیں ہاں، ہمیں ہمارے نبی نے سکھایا ہے کہ قضائے حاجت کرتے وقت قبلے کی طرف نہ منہ کرنا ہے نہ پیٹھ کرنی ہے، ہمیں سکھایا ہے دائیں ہاتھ سے استنجا نہیں کرنا،
ہمیں سکھایا ہے 3 ڈھیلوں سے کم ڈھیلے استعمال نہیں کرنے. یہ اللہ کے نبی نے قضائے حاجت کے آداب تک ہمیں سکھائے, کوئی چیز چھوڑی نہیں. ایک یہودی نے عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ راشد 10 مبشرہ میں سے ایک, ان کو کہا کہ تمہارے قرآن میں ایک آیت ہے, اگر وہ ہم میں نازل ہوتی نا ہم اس دن کو عید بنا لیتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں وہ کون سی آیت ہے؟ تو اس نے یہ آیت پڑھ کر سنائی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے پتا ہے جب یہ نازل ہوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے میدان عرفات میں تھے, جمعے کا دن تھا, مسلمانوں کی عید کا دن بھی تھا, ہماری 2 عیدیں تھی اس وقت. تو یہ یہودیوں کی گواہی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی معمولی سے معمولی چیز بھی چھوڑی نہیں ہے. اور اللہ نے دین اسلام کو اپنے آخری نبی پر نازل کر کے, میرے محترم بھائیو توجہ میری طرف رکھنا, اللہ آپ کو نفع بڑا دے گا انشاءاللہ. کوئی کچی بات اور کوئی بغیر دلیل کے بات کہہ کر انشاءاللہ نہیں جاؤں گا. اللہ اکبر. اللہ نے ساری کائنات کے امام, سرور کونین, تاجدار مدینہ, سید الاولین والآخرین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کہا, اتبع ما انزل الیک من ربک. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی اسی چیز کی پیروی کرنی ہے جو اللہ مالک الملک نے آپ پر اتار دیا ہے, نازل کر دیا ہے, آپ بھی اس کے پابند ہو. غیر مسلموں, یہود و نصارہ کے پیچھے چلنے سے اللہ نے امام الانبیاء کو روک دیے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ. اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو اہل کتاب اپنی باتیں آپ سے منوانا چاہتے ہیں ان کی خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا, اس پر عمل کرنا ہے جو آپ کے پیدا کرنے والے پروردگار رب العالمین احکم الحاکمین اس نے آپ پر اتارا ہے, آپ بھی اس کی اتباع کے پابند ہو. میرے بھائیوں, رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں واحد شخصیت ہے جن کی اطاعت اور اتباع کے بغیر قیامت تک آنے والا کوئی بندہ بھی دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا. واحد شخصیت ہے دنیا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی شخص دنیا کا جتنا مرضی بڑا خاندان کا بن کر آ جائے, جتنا بڑا عالم بن کر آ جائے, جب تک مدینے والے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر نہیں چلے گا کامیاب نہیں ہو سکتا. میرے بھائیوں, اسلام مکمل ہے, ہمیں اپنے پاس سے کوئی چیز بنانے کی گنجائش اور اجازت. 1-2 مثالیں دیتا ہوں آپ کو, انشاءاللہ آپ اتفاق کریں گے اس سے. اللہ اکبر. ترمذی شریف کے اندر ہے, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما, ان کے پاس ایک بندے کو چھینک آئی. وہ چھینک جس کو آئی نا, وہ کہنے لگا الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اس کا معنی ہے سب تعریفیں اللہ کے لیے اور درود و سلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ لفظ پڑھے اس نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما یہ لفظ سن کر کہنے لگے وَأَنَا أَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ. او اللہ کے بندے, میں بھی اس کا قائل ہوں کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے اور درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, اس کا کوئی مسلمان منکر نہیں ہو سکتا. میں اس بات کا قائل ہوں امام الانبیاء پر درود و سلام پڑھنے کا
اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو قرآن میں حکم دیا نا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، میرے نبی پر صلاۃ بھی پڑھو، میرے نبی پر سلام بھی پڑھو، یہ حکم ہے اللہ رب العالمین کا۔ وہ نماز میرے بھائیوں نماز نہیں ہوتی جس میں محمد الرسول اللہ پر درود و سلام نہ پڑھا جائے، وہ نماز ہی نہیں ہے جس میں درود و سلام امام الانبیاء پر نہ پڑھا جائے۔ اور اتنا بڑا عمل ہے، امام الانبیاء نے کہا اللہ اکبر، اقربہم منی اکثرہم علی صلاۃ، قیامت والے دن میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب وہ انسان ہوگا جو سب سے زیادہ میرے اوپر درود پڑھنے والا ہے۔ بندہ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے امام الانبیاء پر، اللہ 10 نیکیاں دیتے ہیں، 10 گناہ مٹا دیتے ہیں، 10 درجے بلند کر دیتے ہیں۔ بڑا عظیم الشان عمل ہے۔ عبداللہ بن عمر اس بندے سے کہنے لگے وَأَنَا أَقُولُ، او اللہ کے بندے میں بھی اس کا قائل ہوں، سب تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وَلَكِنْ مَا هَكَذَا عَلَّمَنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس موقع پر یہ الفاظ پڑھنے ہمیں محمد الرسول اللہ نے سکھائے ہی نہیں۔ دین مکمل ہو گیا، دین میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر اس موقع پر امام الانبیاء نے نہیں سکھائے یہ لفظ تو اس موقع پر ہم کیسے پڑھ سکتے؟ نہیں پڑھ سکتے۔ ہمیں یہ سکھایا ہے مدینے والے امام نے کہ جب چھینک آئے کسی کو تو وہ کہے الحمدللہ، اور ایک روایت میں ہے الحمدللہ علی کل حال۔ اب الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کوئی برا لفظ ہے؟ اس میں کوئی غلطی ہے؟ اس میں کوئی خرابی ہے؟ کوئی برا لفظ نہیں، کوئی غلطی، کوئی خرابی نہیں، لیکن مسلمان کو چونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھین کے بعد نہ یہ لفظ پڑھے نہ یہ لفظ سکھائے، تو مسلمان کو کے لیے حلال نہیں ہے وہ اپنے پاس سے کوئی چیز بنا لے۔ اگر میں اپنے پاس سے یہ لفظ بناتا ہوں تو کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ دین نامکمل ہے، اللہ نے مکمل نہیں کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپا لیا کوئی چیز ہمیں بیان نہیں کی اس لیے میں نے بنا لیا۔ یہ تو بہت بڑی غلطی ہوگی۔ اس سے بھی بڑی مثال دیتا ہوں میرے بھائیوں، عصر کی نماز ہم نے ابھی پڑھی ہے، عصر کی نماز کی کتنے فرض پڑھتے ہیں ہم؟ 4 فرض۔ اگر میں آپ کو کہوں میں نے آپ کو 5 فرض پڑھانے تو پڑھیں گے میرے پیچھے 5 فرض؟ کیوں؟ 5واں فرض وہ کسی کو گالیاں، اس میں کوئی بری شے ہے؟ اس میں کوئی ہیر رانجھا پڑھنا ہے؟ اس میں کوئی سسی پنو پڑھنا ہے؟ کیا پڑھنا ہے اس میں؟ اس میں الحمدللہ ہوگی، سمع اللہ لمن حمدہ ہوگا، ربنا ولک الحمد، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، رکوع، یہی ہونا ہے نا۔ تو اگر 5 رکعتیں میں پڑھاؤں آپ کو، پڑھیں گے میرے پیچھے؟ کوئی امام آپ کو پڑھائے کہ میں نے عصر کے 5 فرض پڑھانے ہیں، آپ نہیں پڑھو گے پیچھے۔ کیوں نہیں پڑھو گے؟ اگرچہ 5ویں رکعت کوئی غلط کام، کوئی غلط چیز نہیں ہے، چونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 رکعتیں نہیں پڑھی تو ہم کیسے پڑھیں؟ ہمیں کس نے حق دی ہے؟ اور مثال دیتا ہوں، آذان کہنا اچھا کام ہے یا برا ہے؟ نہیں، اذان دینا اچھا کام نہیں ہے، بہت اچھا کام ہے۔ صرف اچھا نہیں، آپ نے اچھا کہا ہے، صرف اچھا نہیں بہت اچھا کام ہے اذان کہنا۔ کتنا اچھا کام ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اذان کہتا ہے نا، اذان کہنے والے کی آواز جہاں تک جاتی ہے آسمان تک رب اتنے گناہ ہوں اس کے اتنے معاف کر دیتا ہے اذان کہنے والے۔ اور اذان کہنے والے کی گردن قیامت کے دن امام الانبیاء نے فرمایا سب سے اونچی کرے گا رب۔ وہ دنیا میں اذان کہنے والا اللہ اور اس کے آخری رسول کا نام اونچا کرتا ہے، آسمانوں والا رب سارے میدان محشر میں خلقت کے سامنے اس کا سر اونچا کرے گا۔
چھوٹی سی بات ہے، کوئی چھوٹا سا عمل ہے؟ اذان کہنے والا کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کوئی غلط لفظ ہے اس میں؟ کیوں جی؟ اگر یہی اذان میں نماز جنازہ سے پہلے پڑھ دوں تو ثواب ملے گا نا؟ نماز جنازہ سے پہلے، وہ بھی نماز نہیں ہے جنازہ، نماز جنازہ بھی نماز ہے، اگر میں نماز جنازہ سے پہلے اذان کہہ دوں تو ثواب ملے گا؟ کیوں؟ غلط کام کیا میں نے؟ اذان ہی پڑھی ہے یار، اذان پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ اذان پڑھنے میں کیا قباحت ہے؟ کون سا مسئلہ ہے بھئی؟ مسئلہ ہے میرے بھائیوں، اللہ کی قسم مسئلہ یہ ہے کہ اسلام امام الانبیاء کی زندگی میں مکمل ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہی نہ کسی پر اتری ہے نہ قیامت تک اترنی ہے۔ جب اللہ کے نبی نے نماز جنازہ سے پہلے اذان نہیں کہلوائی تو میں کون ہوتا ہوں اذان کہنے والا؟ مجھے کس نے حق دی ہے؟ اذان کام اچھا ہے لیکن اس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی، اس لیے کہنے کی مسلمانوں کو اجازت۔ عید الفطر، عید الاضحیٰ کی نمازیں ہوتی ہیں نا، ان سے پہلے ہم اذان پڑھیں تو ثواب ملے گا؟ وہ بھی تو نمازیں ہیں، لوگوں کو اس کے لیے بھی اکٹھا کرنا چاہیے، اس میں بھی اللہ سب سے بڑا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، یہی ہے نا اس میں بھی، تو کیوں غلط ہے وہاں پر اذان کہنا؟ اس لیے غلط ہے کہ مدینے والے امام نے وہاں پر اذان نہیں پڑھی، نہ پڑھنے کی اجازت دی کسی کو، نہ صحابہ نے پڑھی۔ ہم اچھا کام بھی کریں گے تو وہ کام ہمارے لیے درست نہیں ہوگا جس کی دلیل آسمانوں والے رب نے قرآن میں یا اپنے نبی کی زبان سے ہمیں سمجھا نہیں دی۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنے کے پابند ہیں، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کے پابند ہیں، امام الانبیاء کے نقش قدم پر چلنے کے پابند ہیں۔ ہمارا کوئی عمل، میری اور آپ کی کوئی عبادت امام الانبیاء کے طریقے پر نہیں ہوگی تو وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ بے شک وہ اچھی چیز ہے، میں نے مثالیں دی آپ کو، ایک اور مثال دے دیتا ہوں، ایک اور مثال دے دیتا ہوں، آپ نے مجھے سمجھانا ہے، جواب دینا ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ قرآن کے لفظ نہیں ہے، حدیث کے لفظ ہیں۔ یہ کیا ہے؟ حدیث سے ثابت ہے، قرآن میں نہیں ہے۔ اور قرآن کے لفظ پڑھنا یقیناً حدیث کے لفظ پڑھنے سے افضل ہے۔ قرآن کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں رب العالمین عطا کرتا ہے، اور حدیث کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں نہیں ملتی۔ قرآن افضل ہے نا؟ اگر ہم نماز میں التحیات پر بیٹھ کر قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیں، التحیات پر بیٹھ کر، تشہد میں بیٹھ کر التحیات نہ پڑھیں، قرآن پڑھنا یقیناً التحیات سے افضل ہے، لیکن اس جگہ پر اگر ہم قرآن پڑھیں گے التحیات کی بجائے تو نماز ہو جائے گی ہماری؟ نہیں ہوگی۔ کوئی غلط کام تو نہیں نہ کیا، کسی کو گالیاں بھی نہیں دی، برا بھلا بھی نہیں کہا، کسی کی حق تلفی بھی نہیں کی، لیکن نماز نہیں ہوگی قرآن پڑھنے سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام مکمل ہو چکا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اس نے اس موقع پر قرآن نہیں پڑھا۔ جس موقع پر میرے اور آپ کے نبی، ساری کائنات کے امام، سید ولد آدم، سرور کونین، تاجدار مدینہ نے اس موقع پر قرآن نہیں پڑھا، میں پڑھوں گا تو میری نماز نہیں ہوگی، التحیات پڑھنے سے ہوگی۔ حالانکہ قرآن پڑھنا کوئی بری شے نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں، جو مسئلہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، توجہ میری طرف رکھنا۔ بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، ہم سب نے جانا ہے، کسی نے ہمیشہ یہاں پر نہیں رہنا، نہ کوئی رہا ہے آج تک، نہ کوئی رہا ہے، نہ کسی نے رہنا ہے، سب نے جانا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کا ایک وقت رب العالمین نے طے کیا ہوا مقرر ہے۔ ہمیں نہیں پتا وہ آسمانوں والے رب کو علم ہے کیا مقرر ہے ہمارا وقت، جب آ جائے گا ایک سیکنڈ کی بھی کسی کو مہلت نہیں ملے گی، نہ کسی بڑے کو، نہ چھوٹے کو، نہ کسی صدر کو، نہ وزیر کو، کسی کو مہلت نہیں ملے گی۔ میرے محترم بھائیوں، جانا تو ہے ہم نے سب میں نے دنیا سے۔ جب بندہ فوت ہوتا ہے نا
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، غور سے سننا، یہ مسئلہ اللہ آپ کو نفع دے گا انشاءاللہ بڑا. صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو عملوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. زندگی، یہ دنیاوی زندگی عمل کرنے کی جگہ ہے، اور جب زندگی ختم ہو جاتی ہے پھر عمل نہیں ہوتے، پھر جزا اور سزا ہوتی ہے، حساب و کتاب آگے ہونا ہے. اس پر جو ہم نے بو دیا ہے زندگی میں، جو کما لیا ہے، جو کر لیا ہے، اس پر اجر ملنا ہے آخرت میں. آخرت میں عملوں کی گنجائش نہیں ہے. انقطع عنہ عملہ، امام الانبیاء نے کہا آدم کا بیٹا جب دنیا سے جاتا ہے تو عملوں کا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے، عمل بند ہو جاتے ہیں. الا من ثلاث، مگر 3 چیزوں سے اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو اجر ملتا رہتا ہے. عملوں کا سلسلہ بند ہو گیا ہے لیکن اس کے نامہ اعمال میں ہر روز نیکیاں درج ہوتی رہتی ہیں، اجر ملتا رہتا ہے. 3 چیزیں اس حدیث میں آئی ہیں، 4تھی چیز ایک اور حدیث میں آئی ہے. 4 چیزیں ہیں جن چیزوں کا تعلق انسان کی اپنی زندگی کے ساتھ ہے، جو انسان اپنے مرنے کے بعد بھی اپنے اجروں کے اضافے کے لیے دنیا میں کر سکتا ہے. وہ 3 چیزیں کیا ہیں اس حدیث میں؟ من صدقۃ جاریۃ، ایک چیز ہے اس نے اپنی زندگی میں صدقہ جاریہ کر دیا. صدقہ جاریہ کہتے ہیں آپ نے مسجد بنا دی ہے. یہ مسجد جب تک اس میں نمازی اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے، بنانے والوں کو مرنے کے بعد بھی اجر ملتا رہے گا. صدقہ جاریہ ہے. آپ نے کنواں بنا دیا کسی جگہ پر، اس کنویں سے جب تک اللہ کے بندے، انسان، جانور پانی پیتے رہیں گے، اللہ کی قسم آپ دنیا سے چلے گئے آپ کو اجر ملتا رہے گا. صدقہ جاریہ. آپ نے مسافر خانہ بنا دیا ہے، کوئی انسانوں کے فائدے کی چیز تیار کر دی ہے، اللہ کے بندے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، آپ کو اجر مل رہا ہے، مرنے کے بعد بھی مل رہا ہے. صدقۃ جاریۃ، مسجد میں قرآن مجید لا کے رکھ دیے، مسجد میں قرآن مجید خرید کر لا کر رکھ دیے. وہ قرآن جب تک مسجد میں پڑے ہیں، نمازی آ کر تلاوت کرتے ہیں، آپ کو آٹومیٹک اجر ملتا رہے گا. صدقۃ جاریۃ. دوسری چیز ہے اور علم ينتفع بہ، آپ نے علم چھوڑا ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، آپ دنیا سے چلے گئے اور آپ کے علم سے جو فائدہ اٹھایا جا رہا ہے اس کا اجر بھی آپ کے نامہ اعمال میں درج ہو رہا ہے. علم کی 2 شکلیں ہیں. آپ نے شاگرد تیار کر دیے، اس شاگردوں کو پڑھا دیا، وہ شاگرد آگے اللہ کا دین پھیلا رہے ہیں، آپ دنیا سے چلے گئے، ان شاگردوں کی وجہ سے آپ کا اجر بڑھتا جا رہا ہے، مسلسل اجر مل رہا ہے. اور ولد صالح یدعو لہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا نیک اولاد ہے جو ماں باپ کے لیے کیا کرتی ہے. جس اولاد کی ہم نے تربیت کر دی، ان کو نمازی بنا دیا، ان کو قرآن سکھا دیا، ان کو نبی کے طریقے پر چلا دیا، جب تک وہ اولاد نیک اعمال کر رہی ہے، جس کی ماں باپ نے نیکی پر تربیت کر دی، پرورش کر دی، نیکی پر لگا دیا، یہ ماں باپ دنیا سے چلے گئے، اللہ کی قسم اولاد کی نیکیوں سے اس کو بھی اجر مل رہا ہے. 3 چیزیں یہ ہیں. اور 4تھی چیز ایک مسلم شریف کی دوسری حدیث میں ہے. آپ نے فرمایا من مات مرابطا فی سبیل اللہ یونم لہ عملہ الی یوم القیامہ ویامن الفتانہ. اور مسلمانوں، جو مسلمان رباط کی حالت میں فوت ہو گیا، کس حالت میں فوت ہو گیا؟ رباط کی حالت میں فوت ہو گیا، اس کو موت آئی رباط کی حالت میں، یونم لہ عملہ الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک اس کے سارے اعمال اس کے لیے بڑھائے جاتے رہیں. رباط کا مطلب کیا ہے میرے بھائیوں؟ رباط کہتے ہیں مسلمانوں کی سرحد پر کھڑا دشمن کا پہرا دے رہا ہے کہ دشمن مسلمانوں پر حملہ آور نہ ہو جائے، مسلمانوں کے امن اور سکون کو کوئی خراب نہ کر سکے، یہ پہرا دے رہا ہے. دشمن کو، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے سے روکنے کے لیے کھڑا ہے، روکے ہوئے ہے. یہ بندہ اس حالت میں فوت ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں رباط. اللہ کی راہ میں اللہ کے بندوں کی امن اور سلامتی کے لیے پہرا دے رہا ہے. یہ جو سرحدوں پر پہرے دے رہے ہیں
مسلمانوں کی حفاظت کا عمل کر رہے ہیں. جس حالت میں فوت ہوا ہے جتنے عمل وہ کرتا تھا امام الانبیاء نے فرمایا سارے کے سارے عمل اس کے لیے قیامت تک نامہ اعمال میں درج ہوتے ہی رہیں گے. اس کے عملوں کا سلسلہ دن میں 5 نمازیں پڑھتا تھا, روزانہ 5 نمازوں کا اجر, سوموار جمعرات کا روزہ رکھتا تھا, ہر سوموار جمعرات کے روزے کا اجر, روزانہ قرآن مجید کے 1 رکوع 2 رکوع 4 صفحوں کی تلاوت کرتا تھا. قسم ہے اللہ کی اس تلاوت کا اجر بھی جتنے نیکی کے کام وہ زندگی میں کر رہا تھا مرنے سے پہلے وہ سارے کے سارے ناطق وحی نے فرمایا قیامت تک ان کا اجر اس کے نامہ اعمال میں درج ہوتا ہی رہے گا. اور ایک رباط کی اور بھی شکل ہے. ایک تو رباط یہ ہے, ایک اور رباط ہے, وہ کون سا ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا الا ادلکم الا ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات. اور مسلمانوں میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس سے اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے, درجات کو بلند کر دے؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ, جب دل نہ چاہتا ہو اس وقت صحیح طریقے سے پورا وضو کرنا, وکثرت الخطا الی المساجد, اور مسجدوں کی طرف زیادہ قدم اٹھا کر نماز پڑھنے کے لیے آنا, وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ, فجر کی نماز پڑھی ہے, فجر کی نماز کے بعد اس کو ظہر کا انتظار شروع ہو گیا کہ ظہر کا ٹائم ہوگا, میں نے ظہر کی نماز پڑھنے جانا ہے. ظہر کی نماز پڑھی ہے, پھر اس کو عصر کا انتظار لگ گیا کہ میں نے عصر کی نماز پڑھنی ہے, پھر عصر کی نماز پڑھی ہے, مغرب کے انتظار میں اس کو انتظار کر رہا ہے, پھر عشاء کا انتظار کر رہا ہے. امام الانبیاء نے فرمایا یہ بھی رباط ہے, یہ بھی رباط ہے. جو بندہ 5 نمازیں باجماعت اللہ کے گھر میں مسجد میں پڑھتا ہے, ایک نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں سمجھتا میں نے سارا فریضہ ادا کر دیا, وہ اگلی نماز کے انتظار میں لگا رہتا ہے. دماغ اس کا, دل اس کا اللہ کے گھر میں ٹکا رہتا ہے, ادھر انتظار میں ہوتا ہے کہ دوبارہ اذان ہو تو میں دوبارہ رب کے گھر میں جاؤں. تو یہ بھی رباط ہے. جو بندہ اس رباط کی حالت میں فوت ہو گیا, یہ اللہ کے نبی نے اس کو رباط کہا ہے. تو یہ رباط کی حالت میں 4 چیزیں ہو گئی. اور میرے بھائیوں 4 چیزوں کا تعلق ہے میرے اور آپ کے ساتھ. جو بندہ فوت ہو جائے نا, پیچھے والے زندے اس کو کیسے ثواب پہنچا سکتے ہیں؟ 4 چیزیں ثابت ہیں اللہ کے قرآن سے اور مدینے والے امام کے فرمان سے, کوئی 5ویں چیز نہیں ہے. چاروں کی ایک ایک دلیل دوں گا انشاءاللہ, آپ غور سے سننا. پہلی چیز ہے فوت ہونے والا فوت ہو گیا ہے. دنیا میں کوئی بھی مسلمان کسی وقت کسی جگہ پر اس کے لیے دعا کرے تو اس دعا کرنے والے کی دعا کا فائدہ بھی فوت ہونے والے کو ملتا ہے, پہنچتا ہے, اس کو ثواب ملتا ہے. وہ فوت ہو چکا ہے, جا چکا ہے دنیا میں, لیکن دعا کرنے والوں کی دعاؤں کا اثر ثواب اس کو اللہ رب العالمین پہنچا رہا ہے. ہم جنازہ پڑھتے ہیں, جنازے میں کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں نا میت کے لیے. مسجد میں بیٹھ کر کریں, گھر میں بیٹھ کر کریں, چلتے پھرتے کریں, کاروبار میں کریں, جب بھی آپ اپنے فوت شدگان کے لیے دعا کرو گے آسمانوں والا رب اس فوت شدہ کو فائدہ. قرآن میں دلیل اس کی سن لیں, قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو دعا سکھائی ہے نا اللہ نے, کہ اپنے فوت شدگان کے لیے بھی کیا مانگو؟ بخشش مانگو, ان کے لیے بخشش کی دعا مانگو. اللہ کے بندے یہ عمل کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے فوت ہونے والوں کو دعا کرنے والوں کی دعا کا فائدہ ملتا ہے. اسی لیے ہم جنازہ پڑھتے ہیں, اسی لیے دعائیں کرتے ہیں ان کے لیے. تو جب بھی آپ دعا کریں گے کسی فوت شدہ کے لیے اس کو انشاءاللہ فائدہ ملے گا. دوسری چیز ہے فوت ہونے والے کی طرف سے حج یا عمرہ کریں. آپ عمرہ کریں یا حج کریں, اس کا فائدہ بھی فوت ہونے والے کو ملے گا, چاہے اس نے پہلے اپنا حج کیا تھا چاہے نہیں کیا تھا, اس کو اجر ملے گا. کوئی بھی بندہ کرے گا, لیکن جس نے کرنا ہے اس کے لیے شرط ہے کہ اس نے پہلے اپنا حج عمرہ کیا ہوا ہو, تو پھر وہ فوت شدگان کی طرف سے کر سکتا ہے. اگر اپنا نہیں کیا ابھی تک تو اپنے فوت شدہ کی طرف سے کر. دلیل اس کی کیا ہے؟ 2 حدیثیں سناتا ہوں. ایک حدیث ہے سنن ابو داود میں, بنو عامر کا ایک شخص فوت ہو گیا. اس کا بیٹا آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کہنے لگا اللہ کے نبی میرا والد فوت ہو گیا ہے اور
میں چاہتا ہوں اس کی طرف سے میں حج کروں. اگر میں حج کروں تو میرے باپ کو فائدہ ملے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عامر کے اس شخص کو کہا حجہ ان ابی کا واتمر، او مسلمان سوال کرنے والے، اپنے باپ کی طرف سے حج بھی کرو اور اپنے باپ کی طرف سے عمرہ بھی کرو. اللہ کے نبی نے حج عمرہ کرنے کی اجازت دی ہے نا. اس نے پوچھا آپ نے اجازت دی ہے تو حج عمرہ کرنے کا بھی میت کو فائدہ ملتا ہے، اجر ملے گا اسے. جتنا اجر وہ زندگی میں خود حج کرتا تو اللہ نے اس کو دینا تھا، عمرہ کرتا تو اس کو ملنا تھا، اتنا ہی کوئی دوسرا بھی کرے گا تو انشاءاللہ اس کے مرنے کے بعد اس کو فائدہ. اور دوسری حدیث ہے صحیح بخاری شریف میں، ایک بندے کو سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر، وہ کہہ رہا تھا لبیک اللہم عن شبرما، اللہ میں شبرما کی طرف سے حاضر ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا لبیک عن شبرما کہہ رہے. آپ نے پوچھا اوے شبرما کون ہے؟ راوی کو شک ہے، کہتے ہیں یا اس نے یہ لفظ کہے میرا کوئی قریبی رشتہ دار ہے، یا یہ لفظ بولا میرا دوست ہے، میں اس کی طرف سے حج کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا احججتا ان نفسے کا، تو نے اپنا حج کیا ہوا ہے؟ کہتا اللہ کے نبی نہیں. آپ نے فرمایا حجہ ان ابی کا ثم حجہ ان شبرما، پہلے اپنا حج کر پھر شبرما کی طرف سے حج کرنا. پہلے اپنا حج کر پھر شبرما کی طرف سے، فوت شدہ کی طرف سے حج کرنے کی اجازت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نہیں دی؟ دی ہے. تیسری چیز میرے بھائیوں، تیسری چیز جو ہم فوت شدگان کے لیے کر سکتے ہیں، جس کا فائدہ ان کو رب العالمین عطا کرے گا یقیناً، جس کی کتاب و سنت میں دلیل موجود ہے، جو اللہ کے نبی نے سکھایا ہے، وہ ہے میت پر قرض ہو تو اس کا قرض کیا کر دیں؟ ہم اتار دیں. میت نے قرض نہیں اتارا تھا، وہ بغیر قرض اتارے دنیا سے چلا گیا. اور جو ایسے دنیا سے چلا جائے، قرض اس کے ذمے ہو، لوگوں کے حقوق اس کے ذمے ہوں، اس کے لیے کامیابی مشکل ہے، بڑی مشکل ہے. ایک حدیث سناتا ہوں، بڑے غور سے سننی ہے، آپ نے بڑے غور سے سننی ہے میرے بھائیو. حدیث اللہ کے نبی کا سچا سچا خالص فرمان، پیارے پیغمبر کی زبان سے نکلے ہوئے 100% سچے لفظ. آپ نے کہا والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان احدکم قتل فی سبیل اللہ، اگر تم میں سے کوئی بندہ اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جائے، اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے، کسی چوری میں، ڈکیٹی میں، کسی بننے اور پانی کے جھگڑے پر نہیں، کسی خاندان اور برادری کے جھگڑے پر، الیکشنوں کے جھگڑے میں، کہاں قتل کیا گیا؟ اللہ کی زمین پر اللہ کا دین غالب کرتے ہوئے، اللہ کے دشمنوں سے لڑتے ہوئے. امام الانبیاء نے کہا تم میں سے کوئی بندہ شہید کر دیا جائے، ثم احیی، آسمانوں والا رب اس کو دوبارہ زندہ کر دے، ثم قتل، وہ دوبارہ پھر اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، ثم احیی، اللہ اس کو پھر زندہ کر دے، ثم قتل، وہ تیسری مرتبہ پھر شہید ہو جائے. وعلیہ دین، اس 3 مرتبہ اللہ کی راہ میں جان دینے والے بندے پر ہو قرض، لا يدخل الجنت حتی یقضی عنہ دینہ. ناطق وحی نے کہا مجھے قسم ہے اس ذات کی جب تک اس شہید ہونے والے سے قرضہ نہیں اترتا یہ بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. میرے بھائیوں کیا خیال ہے؟ اللہ کے نبی کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ ہمارا ایمان ہے آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر گر سکتا ہے، اللہ کی قسم ممکن ہے. یہ زمین پھٹ سکتی ہے، یہ آپ کے مکانات سب کچھ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے ہوا میں اڑ سکتے ہیں، لیکن قسم ہے پروردگار کی، کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ غلط نہیں ہو سکتے. وہ قسم اٹھا کر کہہ رہے ہیں مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ 3 مرتبہ جام شہادت نوش کر کے بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. کب تک نہیں ہوگا؟ جب تک اس کا قرض. شہید سے بڑی، شہادت سے بڑی کوئی اعزاز والی موت ہے دنیا میں؟ کوئی موت نہیں. شہید وہ ہے جس کے بارے میں مدینے والے امام نے کہا کہ یغفر لہ فی اول دفعۃ من دمہ،
اس کا خون کا قطرہ بعد میں گرتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہ پہلے معاف کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، بڑی بات لیکن حقوق العباد شہید کو بھی معاف نہیں ہے، ہے، نہیں ہے۔ باقی گناہ معاف کرے گا، بندوں کے حقوق معاف شہید کو بھی نہیں ہونے۔ بندے کو لا کی دی پیدے کھا دے آپ کو اللہ اکبر، میرے بھائیوں شہید کو معاف نہیں ہوں گے تو مجھے اور آپ کو ہو جائیں گے، اور غلط ہے، مجھے اور آپ کو ہو جائیں گے معاف؟ نہیں ہوں گے۔ 3 دفعہ شہادت کے بعد 3 دفعہ شہادت کے بعد بھی معاف نہیں، وہ جنت میں جانے میں رکاوٹ بن گیا قرض، میرے اوپر قرض ہو تو میں چلا جاؤں گا؟ سوال ہی شہید کے مقابلے میں میری کیا حیثیت ہے، میں کیا چیز ہوں؟ بجا اور پھر غور کرنا، پھر غور کرنا، قرض حضرت سعد ابن الاطول رضی اللہ عنہ، یہ بھی صحیح حدیث ہے، ان کا بھائی فوت ہو گیا، کہتے ہیں میرا بھائی فوت ہوا، اس نے 300 دینار چھوڑے ترکے کی شکل میں، میں نے کہا میں ان کے 300 دینار اس کے بیوی بچوں پر صرف کر دوں گا۔ اللہ کے نبی نے مجھے بلایا، امام الانبیاء نے کہا سعد تیرے بھائی کو قرضے کی وجہ سے جنت سے روک دیا گیا ہے، سعد تیرے بھائی کو قرضے کی وجہ سے جنت سے روک دیا گیا ہے۔ سعد کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنے ہم سب گھر والے پریشان ہو گئے، ہم سب نے بھاگ دوڑ شروع کر دی کہ کس کس کا قرض ہے، ہم نے فٹافٹ جتنی جلدی ممکن ہو سکا تھا قرضہ اس کا اتارا۔ پھر میں اللہ کے نبی کے پاس آیا، پیارے پیغمبر سے کہا اللہ کے نبی سارا قرضہ اتار دیا ہے، ایک بی بی ہے وہ کہتی ہے اس نے 2 دینار میرے بھی دینے، لیکن اس بی بی کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے سعد کو کہا آتھا فإنہا محقہ، اس کو بھی دو، وہ سچ کہہ رہی ہے، اللہ اکبر۔ اس کو بھی دو، وہ یہ ہے صحابی رسول اللہ کا فوت ہونے والا، قرضہ تھا اس پر تو اس کو بھی جنت میں جانے سے، یار صحابی جنت میں جانے سے رک جائے تو صحابی کے مقابلے میں میں اور آپ شے کے ہیں، رضی اللہ چیز کیا ہے، ہم ہماری حیثیت کیا ہے، صحابہ کے مقابلے میں کس بات کی مولی ہیں؟ صحابہ سے افضل انسان اللہ رب العالمین نے نبیوں کے بعد اولاد آدم میں اللہ کی قسم نہیں پیدا کیا، سارے ہیں۔ وہ جنت سے روک دیے گئے تو ہم کیا چیزیں؟ اور قرض آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، قرض کسی کی کن پٹی پہ پسٹل رکھ کے گن پوائنٹ پہ لیا جاتا ہے ہیں؟ منت سماج نہیں، اس کی رضامندی سے لیا جاتا ہے۔ جو پیسے میں نے آپ کی رضامندی سے لیے کہ میں قرض لینا چاہتا ہوں، مجھے ضرورت ہے، میں واپس کر دوں گا، میں فوت ہو گیا واپس نہیں ہوئے، وہ پیسے تو میرے جنت میں جانے میں رکاوٹ بن گئے۔ تو جو پیسے میں نے آپ کو دھوکہ دے کر لیے ہیں، فراڈ کر کے لیے، دودھ میں پانی ڈال کر لیے، آپ کا بننا چھان کر کھائے ہیں، جھوٹا مقدمہ لڑ کر آپ سے آپ کا حق مارا، رشوت کے ذریعے مارا، کرپشن کے ذریعے کھایا، خیانت کے ذریعے کھایا، کم تول کر کھایا میں نے آپ کا حق، وہ معاف ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ یار جو رضامندی سے لیا وہ معافی نہیں، اور جو نجائز اور حرام طریقے سے میں نے آپ کے مال پر قبضہ کر لیا، دیا ہی نہیں آپ کو آپ کا حق، وہ مجھے جنت میں جانے دے گا؟ سارے گناہ رب العالمین معاف کر دیں گے، لیکن بندوں کے حقوق معاف نہیں ہوگا۔ نہیں ہونے۔ بندوں کے حقوق کا معافی کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے دنیا میں بندہ واپس کر دے، زندگی میں مرنے سے پہلے پہلے۔ جب مر جائے گا تو پھر معافی کا کوئی سوال، پھر کیا کرنا پڑے گا؟ قیامت والے دن اس زیادتی کے بدلے، اس حق تلفی کے بدلے اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی۔ نیکیاں ختم ہو گئی تو لوگوں کے گناہ لے کر جہنم میں جانا پڑے گا۔ بڑا سنگین معاملہ ہے حقوق العباد کا۔ اور میرے بھائیوں، اگر کسی میت پر قرض ہو تو جتنی جلدی ممکن ہو سکے اس کے ورثاء کو، اس کے رشتہ داروں کو وہ فوری طور پر ادا کر دینا چاہیے۔ اس میں دیر، جتنی دیر کریں گے اتنا معاملہ مشکل ہوگا میت کے لیے، جتنی آسانی کریں گے، جلدی کریں گے، اتنا جلدی اس کو جنت میں جانے کے لیے رستہ کھول دیا جائے گا۔ تو قرض اتارنے سے بھی میت کو فائدہ، یہ بندوں کا قرض ہے، اور قرض اللہ کا بھی ہوتا ہے انسان پر۔ قرض کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا بھی ہوتا ہے۔ حدیث ہے صحیح، ایک عورت آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگی اللہ کے نبی میرے باپ نے حج کی نظر مانی تھی،
حج کی منت مانی تھی، اور جو چیز بندہ منت مان لے، جس کام کے لیے منت مانے، اس کام کے ہونے پر اس منت کو پورا کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ بندے پر فرض، ضروری ہو جاتا ہے۔ اس نے منت مانی تھی، اس کا وہ کام ہو گیا، لیکن حج کرنے سے پہلے اس کو موت آ گئی، تو کیا میں اپنے باپ کی طرف سے حج کروں؟ یہ بی بی نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ امام الانبیاء نے کہا اللہ کی بندی یہ بتا، اگر تیرے باپ پر قرض ہوتا تو وہ مر جاتا، تو ادا کرتی کہ نہ؟ اس نے کہا اللہ کے نبی ضرور کرتی۔ تو آپ نے فرمایا یہ اللہ کا قرض ہے، اور اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ پہلے اس کا قرض ادا کیا جائے۔ کسی بھی فوت ہونے، کوئی رشتہ دار، کوئی دوست، کوئی عزیز و اقارب، کوئی ہمسایہ کسی بھی فوت ہونے والے کا قرض ادا کر دے گا تو اس کے قرض ادا کرنے سے بھی اس کو فائدہ پہنچے گا، مرنے کے بعد بھی فائدہ ملے گا۔ تین چیزیں ہو گئی۔ چوتھی اور آخری چیز میرے بھائیوں غور سے سننا، چوتھی اور آخری چیز یہ ہے کہ فوت ہونے والے کی اولاد، فوت ہونے والے کی اولاد اپنے فوت شدہ والدین کی طرف سے صدقہ کرے۔ اپنی کمائی ہے، اپنے کمائے ہوئے پیسے ہیں، اور وہ یہ کہہ کے صدقہ کر رہا ہے یا اللہ یہ میری طرف سے نہیں ہے، میرے ماں باپ کی طرف سے ہے، اس کا ثواب کن کو دے دے؟ میرے ماں باپ کو دے دے۔ یہ سارا ثواب اس صدقے کا کس کو مل جائے گا؟ ماں باپ کو، جن کی طرف سے اس نے کیا ہے، جو فوت ہو چکے ہیں۔ یہ صرف اولاد کے ساتھ خاص ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی، سعد بن معاذ ہیں یا سعد بن عبادہ ہیں رضی اللہ عنہما، دونوں سے ابا میں سے ایک ہیں، آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے نبی میری والدہ فوت ہو گئی، میں تھا نہیں، اور مجھے یقین ہے اگر وہ بات کرتی فوت ہوتے وقت تو صدقہ کرتی، کیا میں اس کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم تصدق عنہا، ہاں سعد تو اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کر۔ تو اولاد اپنے فوت شدہ والدین کی طرف سے صدقہ کرے تو اس کا فائدہ بھی فوت شدہ والدین کو۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے پیغمبر کے اس حکم کو سننے کے بعد اپنی والدہ کے نام کا مدینے میں ایک کنواں بنایا تھا۔ وہ کنواں آج بھی مدینہ یونیورسٹی کا جو مین گیٹ ہے نا، اس کے باہر جو چوک بنا ہوا ہے اس کے ایک کونے میں آج بھی کنواں موجود ہے۔ آج بھی وہ کنواں موجود ہے لیکن چلتا نہیں ہے۔ تو جب تک وہ کنواں چلا ان کی والدہ کو فائدہ ملتا رہا۔ باقی اگر خامد فوت ہو جائے تو بیوی اس کی طرف سے صدقہ کرے، یا بیوی فوت ہو جائے تو خامد اس کی طرف سے صدقہ کرے، یا بہن بھائی ایک دوسرے کی طرف سے صدقہ کریں، یا کوئی رشتہ دار کسی فوت ہونے والے کی طرف سے صدقہ کریں، تو میرے بھائیوں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کتاب اللہ میں اور سنت رسول اللہ میں کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس کا بھی فائدہ مرنے والے کو ملتا ہے۔ وہ جس نے صدقہ کیا اس کو تو مل جائے گا، لیکن یہ فائدہ میت کو پہنچے گا، یہ میرے کہنے سے یا آپ کے کہنے سے پہنچ نہیں سکتا۔ تب پہنچے گا جس کے پہنچنے کی دلیل ہمیں قرآن میں نظر آئے گی یا محمد رسول اللہ کی سنت اور حدیث میں ہوگی۔ صدقہ کا طریقہ کیا ہے؟ صدقے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ پیسے طے کر لیں، جتنا صدقہ کرنا ہے آپ نے، جتنی آپ کی پسری ہے، جتنی آپ کی جیب اجازت دیتی ہے، اتنے پیسے میں نے صدقہ کرنے۔ ان پیسوں کی جو چیز آتی ہے نا، صدقہ آپ کسی کے گھر میں راشن بھی ڈال سکتی ہیں، یہ صدقہ ہے کسی غریب کے گھر میں، اس کے بچے کھا لیں گے، یہ صدقہ ہو جائے گا۔ آپ کسی غریب کو کپڑے خرید کر دے سکتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہو جائے گا۔ آپ مسجد میں قرآن خرید کر رکھ دیتے ہیں، یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ صدقہ ہو جائے گا۔ جتنی کو آپ کی استطاعت ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں، تھوڑے پیسے ہیں، یہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہو جائے۔ کسی پیروں سے جوتوں سے محروم شخص کو جوتا لے کے دے دیں، اتنی سخت ہے آپ کی، یہ بھی آپ کے لیے کیا ہو جائے گا؟ صدقہ ہو جائے گا۔ یہ آپ کو تو اجر ملے گا، اور اگر اولاد والدین کا کیا کر صدقہ کرے گی کہ یا اللہ اس کا ثواب میرے ماں باپ کو دے دے، تو اس کا ثواب ماں باپ کو بھی۔ ماں باپ میں ماں بھی آتی ہے، نانی بھی آتی ہے، پڑنانی بھی آتی ہے، اور باپ میں باپ بھی آتا ہے، دادا بھی آتا ہے، پردادا بھی، یہ سارے اوپر تک ماں باپ ہوتے ہیں۔ ماں کی ماں
اس کی ماں، باپ کا باپ، اس کا باپ، اس کا باپ، یہ سارے کیا ہیں؟ ماں باپ ہی ہیں بندے کے. تو ان کی طرف سے جب کوئی انسان صدقہ کرے گا اپنے آباء و اجداد کی طرف سے، والدین کی طرف سے، دادا دادی نانا نانی کی طرف سے، تو اس کا فائدہ ان کو ملتا رہے گا. باقی کسی کی دلیل نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، صدقے کے لیے کوئی دن اللہ نے یا اللہ کے رسول نے مقرر نہیں کیا. ہم مقرر کریں گے تو ہمیں یہ حق نہیں ہے. صدقہ جب مرضی کریں آپ والدین کی طرف سے، دن کو کریں چاہے رات کو کریں، ہر روز کریں، بے شک چھپ کر کریں، کسی کو پتہ بھی نہ چلنے دیں. اور جتنا آپ چھپا کر کریں گے اتنا زیادہ اجر ملے گا، کیونکہ کرنا تو رب سے اجر لینے کے لیے ہے نا. تو لوگوں کو دکھانے کے لیے تو نہیں کرنا ہوتا، رب کو دکھانے کے لیے کرنا ہوتا ہے. رب تو دیکھ رہا ہوتا ہے. چھپ کر کریں تو اس کا اور زیادہ اجر، جتنی زیادہ اس کے اندر خلوص، للہیت، تقوی ہوگا اتنا زیادہ پروردگار اجر عطا. تو یہ چیزیں ہیں میرے بھائیوں. 4 کا تعلق بندے کی اپنی زندگی سے ہے اور 4 کا تعلق فوت ہونے والے کے پچھلے رشتہ داروں سے ہے. ان 8 چیزوں کا ثواب مرنے والے کو ملتا ہے مرنے کے بعد. اس کے علاوہ کتاب اللہ میں اور امام الانبیاء کی سنت میں، خلفائے راشدین کی زندگیوں میں اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں میں کسی اور چیز کا نام و نشان بھی موجود نہیں ہے. تو ہم ان 8 چیزوں سے ہٹ کر کسی اور چیز کا ثواب پہنچائیں گے تو یہ طریقہ ہمارا درست. یہ ایسے ہی ہوگا جیسے ہم نے مغرب کی 3 کی بجائے 4 فرض پڑھ لیے، نماز ہو جائے گی. عشاء کے 4 کی بجائے 6 فرض پڑھ لیے، نماز ہو جائے گی. یہ ایسے ہو جائے گا پھر. تو ہمیں وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، امام الانبیاء کو دیکھنا ہے، سرور کونین کو دیکھنا ہے، تاجدار مدینہ کو دیکھنا ہے، سید الاولین والآخرین کو دیکھنا ہے، سب سے پہلے جنت میں جانے والی ہستی کو دیکھنا ہے، جنت کا دروازہ کھلوانے والے کو دیکھنا ہے، اور امت کی سفارش کر کے جہنم سے نکلوانے والے کو دیکھنا ہے. آخری حدیث سنا کر جا رہا ہوں. پیارے پیغمبر نے فرمایا جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں جا چکے ہوں گے، فیصلہ ہو چکا ہوگا. میں آؤں گا اللہ رب العالمین کے عرش کے نیچے آ کر سجدے میں سر رکھ دوں گا. میں اللہ کی حمدیں ثنائیں تعریفیں کرتا ہی چلا جاؤں گا، اتنی کروں گا کہ جب تک رب چاہے گا سر سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا. پھر اللہ کہیں گے ارفع راسک سل توتا وشفا تو شفا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھاؤ سر، مانگو آپ کو دیا جائے گا، سفارش کرو آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. اپنے لیے کچھ بھی نہیں مانگیں گے، اپنے گھر والوں کے لیے اللہ کی قسم کچھ نہیں مانگیں گے. کس لیے مانگیں گے؟ رب امتی رب امتی، اے میرے رب میرے امتی جہنم کے اندر جل گئے. اللہ فرشتوں سے کہیں گے جاؤ فرشتوں، جس بندے کے دل میں جو کے دانے کے برابر دنیا میں ایمان تھا ان سب کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دو. فرشتے ان کو نکال کر جنت میں داخل کر دیں گے. اور پیارے پیغمبر نے فرمایا دوبارہ پھر سر سجدے میں رکھ دوں گا، پھر اللہ کی تعریفیں شروع کر دوں گا. وہ تعریفیں کروں گا جو ابھی مجھے معلوم نہیں ہے، اللہ وہی کے ذریعے مجھے سکھائے گا. وہ تعریفیں پھر اللہ کہیں گے اٹھاؤ سر، مانگو آپ کو دیا جائے گا، سفارش کرو قبول کی. دوبارہ سفارش کا حق ملے گا. پھر یہی کہیں گے رب امتی رب امتی. اللہ کہیں گے فرشتوں سے جس بندے کے دل میں دنیا میں رائی کے دانے کے برابر ایمان تھا ان کو بھی نکال دو. کتنا ایمان والے؟ رائی کے دانے کے برابر ایمان جن کے پاس تھا وہ بھی نکال دیے جائیں گے. تیسری مرتبہ پھر سر سجدے میں رکھ دیں گے. سبحان اللہ. پھر اللہ کی تعریفیں. اللہ پھر کہیں گے ارفع راسک سل توتا وشفا تو شفا، اے کائنات کے امام سر اٹھاؤ، مانگو دیا جائے گا، سفارش کرو قبول. پھر یہی سفارش کریں گے رب امتی رب امتی. زندگی میں بھی اللہ کی قسم ہمیں جہنم سے بچانے کے لیے گالیاں سنتے رہے، تانے سنتے رہے، مارے کھاتے رہے، لہو لہان ہوتے رہے. ہمارے لیے نا یا اپنے لیے؟
ہمارے لیے مارے کھائی، ہمارے لیے تکلیفیں برداشت کی. اور قیامت کے دن بھی جب سارے سفارش کرنے سے سارے نبی بھی انکار کر دیں گے، کون سفارش کریں گے؟ امام الانبیاء محمد رسول. اور جب لوگ جہنم میں گر جائیں گے، اللہ کی قسم پھر بھی اپنی فکر نہیں، اپنے خاندان کی فکر نہیں. کس کی فکر ہے؟ اپنی امت کی فکر ہے. امت کے لیے سفارش کر رہے ہیں. اور اللہ کہیں گے یہ آخری مرتبہ میں جس بندے کے دل میں ذرے جتنا ایمان تھا ان سب کو جہنم سے نکال دو. وہ بھی جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. پھر فرشتے کہیں گے یا اللہ اب تو صرف وہ رہ گیا جہنم میں جن کو قرآن نے ہمیشہ کے جہنمی کہا ہے، سارے نکل گئے باقی. اور میرے بھائیوں، جو نبی قیامت کے دن رب سے گڑ گڑا کر اپنی امت کی بخشش کروائیں گے، اس نبی کا میرے اوپر اور آپ پر کوئی حق ہے کہ نہیں؟ ہے؟ صرف اس نبی پر ہمارے سارے حقوق ہیں، ہم پر اس نبی کا کوئی حق نہیں. وہ نبی کہتا ہے باجماعت نماز پڑھو. جو باجماعت نماز نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہے، امام الانبیاء نے کہا. تو ہم کہاں ہوتے ہیں؟ گھروں میں پڑھتے ہی نہیں، اکثریت پڑھتی نہیں ہے. امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، ایک طرف سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سہارا دیا ہے، ایک طرف سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے سہارا دیا ہے. لے جا رہے ہیں ہسپتال میں نہیں، ڈاکٹر کے پاس نہیں، کہاں پر؟ مسجد میں. ہماری ماں عائشہ صدیقہ کہتی ہیں پیارے پیغمبر کی ٹانگوں میں اتنی سخت نہیں تھی کہ آپ پاؤں خود اٹھا کے آگے رکھ سکتے، آپ کے پاؤں زمین پر گھسٹ رہے ہیں، لینیں بڑھ رہی ہیں، اور اس حالت میں بھی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے. جس نبی کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے اس کو نماز سے اتنا شغف، اتنا تعلق، وہ اس حالت میں بھی جماعت سے پیچھے رہنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ہم دکان پر بیٹھے اچھے بھلے ماشاءاللہ صحت مند، کوئی پریشانی نہیں، آتا ہی نہیں جماعت کے لیے، نماز ہی نہیں پڑھتے. میرے بھائیوں، سب سے بڑا فریضہ رب العالمین کا بندے پر دن رات میں 5 وقت کی نماز ہے. 5 وقت کی نماز ہے، 5 وقت کی نماز ہے. جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، اور میرے بھائیوں جو نماز نہیں پڑھتا کسی خوش فہمی میں نہ رہنا. جو بندہ نماز نہیں پڑھتا کسی خوش فہمی میں نہ رہنا. جو نماز نہیں پڑھتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے اسے فائدہ نہیں ملے گا. قرآن میں لکھا ہوا ہے، اللہ کہتے ہیں فما تنفعہم شفاعت الشافعین. یہ جو بے نماز جہنم میں جر رہے ہیں ان کو سفارش کرنے والوں میں سے کسی کی سفارش نفع نہیں دے گی. تو محمد الرسول اللہ کی سفارش بھی نفع نہیں دے گی بے نماز کو. اگر سفارش لینا چاہتے ہیں تو ضروری ہے 5 وقت کی نماز شروع کر دیں. جو ہوگی کوتاہی اللہ سے معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں، رب معاف کر دے گا. لیکن اگر اسی پر ڈٹے رہے، نمازوں پر ہم اپنی دنیاوی دھندوں کو، کاروباروں کو، کاموں کو ترجیح دیتے رہے تو میرے بھائیوں پھر کسی کی نیکی بھی ہمارے کام، اولاد کی نیکی بھی کام نہیں آنی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے بھی جان نہیں چھوٹنی، کوئی فائدہ نہیں ہونا پھر کسی کی سفارش کا. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آخرت بہتر ہو جائے، ہماری آخرت سنور جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے. تو میرے بھائیوں، بھاڑ میں جائے نوکری، ملازمت، دکان، کاروبار، ہر شے، اذان ہونے کے بعد کسی کام میں نہیں رہنا. سب سے پہلے نماز، سب سے پہلے نماز، سب سے بڑا فریضہ نماز. اللہ نے بندے کو کسی حالت میں نماز سے چھٹی نہیں دی. چھٹی دی ہے جی؟ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھ لو. 90% نہیں پڑھتے. کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھ لو. بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، اللہ کی قسم چھٹی نہیں دی، کہا لیٹے لیٹے پڑھ لو. وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی. وضو نہیں کر سکتے، کوئی مسئلہ نہیں، تیمم کر لو. اور اگر تیمم بھی نہیں کر سکتے، اللہ نہ کرے میرے بھائیو ہم میں سے کوئی بندہ اتنا بیمار ہو جائے، اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی اتنا بیمار ہو، ہسپتال میں بیڈ پر پڑا ہوا ہو، ایک بازو پہ گلوکوز، ایک پہ بلڈ کی ڈرپیں چل رہی ہیں، پیشاب کی ناری لگی ہوئی ہے، پیشاب کے قطرے مسلسل بہ رہے ہیں، کپڑوں پر بھی گرے ہوئے ہیں، بستر پر بھی گرے ہوئے ہیں. اس حالت میں نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. اس حالت میں نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. اس بندے کے پاس، اس مریض کے پاس کوئی بندہ نہیں ہے جو اس کے کپڑے بدل دے، جو اس کا بستر چینج کر دے، جو اس کو وضو تیمم کروا دے. خود ہلنے جلنے سے قاصر ہے، مگر اس بیمار کی عقل کام کر رہی ہے، اس مریض کے ہوش و حواس قائم ہیں. میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں،
قسم ہے مجھے پیدا کرنے والے پروردگار کی، اس حالت میں پڑے مریض کو بھی اللہ نے نماز کی چھٹی کوئی نہیں دی. وہ بغیر وضو کے، بغیر تیمم کے، جیسے کپڑوں میں، جیسے بستر پر پڑا ہے ایسے ہی پڑھ لے، رب ایسے ہی قبول کرنے کے لیے تیار ہے. اللہ نے کہا فاتقوا اللہ ما استطعتم لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. کیا بات. اتنا بڑا فریضہ یار، ادھر گھروں کے گھر، خاندانوں کے خاندان، بستیوں کی بستیاں بے نمازوں سے بھری ہوئی ہوں، مسلمانوں کی 90% مسلمان بے نمازیاں. جو نماز نہیں پڑھتا میرے بھائیوں کروڑ کہے میں مسلمان ہے، اللہ کے کاغذوں میں وہ ایمان والا نہیں ہے. تو اگر ہم اپنی آخرت سنوارنا چاہتے ہیں، یہ جو ہماری اولاد ہمارے لیے دعا کرے گی، اگر ہم بے نماز ہوں گے تو اس دعا کا ہمیں فائدہ نہیں ہونا. کوئی ہماری طرف سے حج کرے گا تو اس حج کا فائدہ ہمیں کوئی نہیں ہونا. کوئی جو کچھ بھی کرے گا کچھ نہیں ہونا اگر ہم بے نماز ہیں. تو بے نماز کی نجات نہیں ہے قیامت کے دن. توبہ کر لو، معافی مانگ لو. نہ خود نماز کو قضا ہونے دو کبھی، نہ اپنے بچوں کو نماز قضا کرنے کی اجازت دو. اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں.